مجھے پچھلے چند دنوں سے بارگین ملا کی پارٹی والے جو گالیاں دے رہے ہیں اور غیر اخلاقی AI تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس سے عوام اندازہ لگا چکے ہیں کہ بارگین ملا نے اپنی پارٹی والوں کی دینی اور اخلاقی تربیت بالکل بھی نہیں کی۔ عمران خان کی پارٹی کے لوگ اگر گالیاں دے رہے تھے تو وہ تو خود کو مولانا نہیں کہتا تھا۔ بارگین ملا کی پارٹی کے لوگوں نے گالیوں اور غیر اخلاقی AI تصاویر میں عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خود کو مذہبی عالم کہنے کے باوجود بارگین ملا نے اپنی پارٹی والوں کو گالیوں کا درس دیا ہے۔ میری پارٹی جماعت صفا میں گالیوں والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جو کوئی بھی جماعت صفا کا ابابیل بننا چاہتا ہے اس کو میں کبھی بھی گالیوں کی اجازت نہیں دوں گی۔ عائشہ گل علیہ نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ عائشہ گل علیہ نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی۔ عائشہ گل علیہ نے حقیقت بیان کی ہے۔ بارگین ملا کے مدرسوں میں غریب بچوں کا جو جنسی استحصال ہوتا ہے اس پر BBC اور الجزیرہ کی ڈاکیومنٹریز موجود ہیں۔ میں بطور ایک اسلامک اسکالر اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھتی ہوں کہ غریب بچوں کے جنسی استحصال پر بات کروں، کیونکہ یہ ساری عمر کی بیماری بن جاتی ہے۔ بارگین ملا نے اسلام کا نام استعمال کر کے اربوں کی جائیدادیں تو بنا لی، وزارتیں تو حاصل کر لی، لیکن اپنا دینی فریضہ یعنی اپنے مدارس میں غریب بچوں کے جنسی استحصال، معاشرے میں پھیلی برائیوں اور استحصال کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، نہ ہی کبھی قوم کی اصلاح کی۔ قرآن پاک میں قوم لوط پر آنے والے عذاب کا بار بار ذکر ہے۔ آج بھی وہ عذاب موجود ہے۔ ہم پر جو زلزلے، کھڑی فصلوں پر ژالہ باری، دہشت گردی، ملٹری آپریشن اور دوسری آفات آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ بارگین ملا کی پارٹی کی وجہ سے مدرسوں میں غریب بچوں کے جنسی استحصال کا رواج پروان چڑھا ہے، کیونکہ یہ رواج پڑ گیا ہے کہ جب کسی بچے کا جنسی استحصال ہوتا ہے تو وہ بچہ ساری عمر اپنے ابیوزر کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر سکتا اور ساری عمر اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کا عمر بھر وفادار اور جان نثار بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک چھوکرا فورس بنائی جاتی ہے اور اس طرح لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جنسی استحصال کے شکار بچے بڑے ہو کر ایک قسم کی لت یا عادتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتی، اور پھر ساری عمر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جمعیت کے بڑے اس دور سے گزر چکے ہیں، اس لیے تو اتنی بے شرمی سے گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کاج کے نہیں ہوتے، نہ فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، صرف باتیں بنا سکتے ہیں، پھر مساجد کی تعمیر کے پیسے بھی خرد برد کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کسی کام کاج کے قابل نہیں ہوتے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں جنگ لگ جائے تو بڑے پیٹ کی وجہ سے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ عوام کو میرا مشورہ ہے کہ ان کے استعمال شدہ بلیڈز اور سرنجز سے دور رہیں۔ ہیومن رائٹس تنظیموں کو مدارس میں بچوں کے جنسی استحصال کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ بارگین ملا جماعت صفا نے اپنے کارکنوں کو ابابیل کا نام دیا تھا۔ آپ اتنے فراڈیا ہیں کہ جماعت صفا کے کارکنوں کا نام استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے کارکنوں کا نام چھوکرا فورس ہے۔ چھوکرا پارٹی کا سربراہ اپنی کرپشن سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے مجھ پر بغیر ثبوت کرنل جنرل کے ساتھ ملنے کا الزام لگاتا ہے۔ کیا میری کوئی ایک تصویر کرنل جنرل کے ساتھ پیش کر سکتے ہو؟ جبکہ آپ کی تصویریں ہر جگہ ان کے ساتھ نظر آئیں گی۔ میں کسی کرنل جنرل کے ماتحت نہیں ہوں، میں صرف اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہوں۔ بارگین ملا سمجھتا تھا کہ اسلام کا حلیہ اپنا کر وہ above the law ہے، but let me tell you, no one is above the law. Bargain Mullah will be made accountable and will not be allowed to use Islam as a cover for his corruption. اس کی 60 سالہ سیاست سے عوام کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عوام اس کی اصلیت جانتے ہیں۔ الخدمت ایمبولینسز کے ڈرائیورز اس کے مدارس میں جنسی تشدد کے شکار بچوں کو ہسپتال لے جاتے تھک چکے ہیں۔
لیکن وہ اس کی طرح چندوں کا نام نہیں لیتے. یہ کسی کے سگے نہیں، یہ صرف پیسے کے سگے ہیں، اپنے مفاد کے لیے. بارگین ملا عوام اور قابل اور نیک مولویوں کے کندھے پر بیٹھ کر اپنا شکار کرنا چاہتا ہے. آج تک ان بیچارے سادہ لوہ مولویوں کو کچھ نہیں ملا، لیکن اب وہ نیک اور قابل مولوی اس کی چالوں کو سمجھ گئے ہیں اور جماعت صفا میں آ رہے ہیں. میں جماعت اسلامی سے کہتی ہوں کہ آپ بھی اس فراڈیے بارگین ملا کو روکیں، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی روکیں، اور انشاءاللہ جماعت صفا کے ابابیل بھی روکیں گے. آپ کو ان غریب بچوں کی بد دعا لگی ہے. آپ جیسے جعلی مولوی کی وجہ سے پاکستان زلزلوں اور سیلابوں کی زد میں ہے، اللہ کے عذاب کی زد میں ہے. اسلام میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. آپ جیسے منافقوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا. معاشرے میں پھیلی برائیوں کے خاتمے کی بجائے آپ خود ان برائیوں میں ملوث ہیں. ہر کسی کی پکڑ کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ کا وقت آ چکا ہے. ایک گھر داماد نے بارگین ملا کو باپ بولا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ بارگین ملا کے پیچھے کون کون کھڑا ہے. بارگین ملا سخت بزدل انسان ہے، اس کی پشت پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اس دفعہ اس کے پیچھے پی ڈی ایم ہے. ہر دور کے فرعون کے مقابلے میں ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے. میں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس کرپشن کے اربوں روپے اور اقتدار کی طاقت ہے. میرے پاس نہ کرپشن کا پیسہ ہے، نہ ہی میرے پیچھے کرنل جنرل ہے، اور نہ ہی میں اقتدار میں ہوں. میرے والد اور میری والدہ دونوں ریٹائرڈ اساتذہ ہیں، لیکن میرے ساتھ اللہ ہے. میرے پاس صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے مجھے کسی کا خوف نہیں، اور میں اتنی عقل مند بھی نہیں. اللہ مجھے یہ خیالات دے دیتا ہے. پی ڈی ایم کی جماعتوں تم جو چاہتے ہو کر لو، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے. مجھے کمزور نہ سمجھو، کیونکہ کمزور ہی اٹھ کر طاقتوروں کو ہلا دیتے ہیں. میرا مقابلہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور چھوکرا پارٹی تینوں سے ہے. میں اقتدار کی طالب نہیں ہوں. ہاں، اگر اللہ نے دیا تو وہ اقتدار عوام کے لیے ہوگا. جماعت صفا موروثی جماعت نہیں ہوگی. جو بھی قابل اور ایماندار ہوگا اور جسے عوام الیکٹ کرے گی، وہی پارٹی چیئرمین یا چیئرپرسن ہوگا یا ہوگی. میں حقیقی مولویوں سے کہتی ہوں کہ اس جعلی مولانا سے دور رہیں. اللہ نے آپ پر معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بھاری ذمہ داری ڈالی ہے. آئیں اس ذمہ داری کو مل کر پوری کریں. جماعت صفا کا مقصد ہے کہ پاکستان میں حقیقی اسلام نافذ ہو، اور حقیقی اسلام میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوتا.